خالد مو الخروج راس اسم متمکن کی باقیہ قسمیں. اسم متمکن کی کل ہم نے 5 قسمیں پڑھی تھی. اب بقایا قسمیں پڑھ لیتے ہیں. چھٹی قسم ہمارے پاس ہے اسماء اسم متمکن کی اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ. اسماء اسم کی جمع. ستہ منہ 6 مکبرہ منہ بڑی مصغرہ نہ ہو. یعنی وہ 6 اسم یا اسماء وہ 6 اسم جو مکبرہ بھٹو. اسماء ستہ مکبرہ کا کیا معنی ہے؟ وہ اسم جو کیا ہو 6 ہو مکبرہ منہ بڑے ہو. ان کا اعراب کیا ہے؟ ان کا اعراب بالحرف ہے، بالحرکت نہیں. اسماء ستہ مکبرہ کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کا کیا معنی ہے. اسی طرح سے اسماء ستہ مکبرہ کون کون سے ہیں، ان کی اصل کیا ہے، ان کا اعراب کیا ہے، ان کے لیے کیا شرطیں ہیں. پہلے ہم اسماء ستہ مکبرہ دیکھ لیتے کہ وہ کون کون سے ہیں. ہمارے پاس 6 اسم ہیں. ایک ہے ابن، اب، اخ، ہن، حمن، پم، ذو. یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے، 6 ہے ہمارے پاس. دیکھ لیا. ان کا معنی کیا ہے؟ اب کا معنی ہے والد باپ، اخ کا معنی ہے بھائی، ہن کا معنی ہے ہر وہ چیز جس کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہو. ناپسندیدہ چیز کا ذکر کرنا. مستہجنات. مستہجنات بھی کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ جن میں استہجان کیا جائے. استہجان کا کیا معنی ہے؟ ان کا ذکر کرنا برا لگے. حنن شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں. ہم کا کیا معنی؟ بیوی کا رشتہ دار جو شوہر کی طرف سے ہو، دیور وغیرہ. فم کا معنی ہی منہ. ذو معنی والا. ذو علم معنی علم والا. ان کی اصل کیا ہے؟ تو ان میں سے دیکھیں کچھ ناقصی ووی ہے. اب جو ہے نا، اب کی اصل اباون ہے. اب کی اصل کیا ہے؟ اباون. اباون. اباون تا. اخ کی اصل ہے اخاون. ہن کی اصل ہے ہنون. ہم کی اصل ہے ہمون. تو یہ کیا ہے؟ ناقصی ووی ہے. آخر میں وہ ہے نا لام کلمے میں جب واو آ جائے، حرف علت آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص. اور یہ ناقصی ووی ہے. اور ان کا مقابل کیا ہے؟ متحرک یعنی مفتوح ہے. واو مقابل مفتوح ہے. ان میں قال کا قانون جاری ہو گیا. یا پر جو واو ہے نا اس کو الف سے بدل دیا، پھر الف اور نون تنوین کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا نا. التقاء ساکنین کی وجہ سے کیا کر دیا؟ الف کو گرا دیا. تو کیا بن گیا؟ ابن، اخن، ہنن، حمن. پم کی اصل ہے پوہن یا پوہن. ہا جو ہے یہ خلاف قیاس گر گیا. اور واو اور میم کا مخرج تو کیا ہے؟ آپس میں قریب ہے نا، تو قرب مخرج کی وجہ سے یہ پوہن میں جو واو ہے نا اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ میم سے بدل دیا. تو بن گیا پوہن سے. ہاں تو گر گئی نا. پو پم. بعض لوگ کہتے کہ پو ہے نا، پو ہے نہیں، پو ہے، کیونکہ پو اصل ہے نا. پم پم پو. ذو جو ہے اصل میں ذوون ہے. ذوون یا ذوون. لفی پہ مقرون ہے. لفی پہ مقرون کا کیا معنی ہے؟
کہ دو حرف لاتے آپس میں قریب قریب آ جائے، ان میں قران ہو، اتصال. آخر سے واو کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ ذو بن گیا. ذو وہ ہے نا، یا اگر یا تھی تو یا کو حذف کر دیا، کیا بن گیا؟ ذو. دیکھ لیا، یہ جو ہے اس میں جنس کی طرف عموماً مضاف ہوتے ہیں. ذو علم، ذو مال، لوگ پڑھتے ہیں نا ذو. بہت ساری چیزوں میں آپ ملا سکتے ہیں. ذو مال، ذو علم، ذو طاقت، ذو قوت، ذو القوت المتین. دیکھ لیا. تو ان میں سے اب، اخ، ہن، ہم، ان کی اصل کیا ہے؟ ناقصی ووی ہے، آخر میں واو تو واو کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دے. پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے نون تنوین ہے نا، الف گرا دیا. پم جو ہے اس کی اصل پوہن ہے، ہاں خلاف قیاس گر گئی. پھر واو قریب المخرج الی المیم، میم کا قریب المخرج ہونے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ واو کو میم سے بدل دیا، میم اس کی قریب ہے. ذو جو ہے اس کی اصل ذو ہے، آخر سے واو گرا دیا، یا آخر میں یا تھی وہ گرا دی گئی، ذو بن گیا. یہ باتیں ہو گئی. اب آگے ان کا اعراب کیا ہے. اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہے اعراب بالحرف لفظی حقیقی. اعراب بالحرف حرکت سے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ فاعل ہے یا مفعول واقع ہے یا مضاف الیہ مجرور واقع ہے، تو اس کے لیے آپ حرف کو دیکھا کریں. حرف سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مرفوع ہے یا کیا ہے، مفعول ہے وغیرہ. فاعل ہے. اور یہ جو اعراب آئے گا نا، ہر کئی بھی لفظاً ہوگا، لفظ میں موجود ہوگا، اور ہوگا بھی حقیقی، کسی کا تابع نہیں ہوگا. رفع واو کے ساتھ مقبل مضموم، رفع بالواو مقبل مضموم، نصب بالالف مقبل مفتوح، جر بالیا مقبل مکسور. اس کا کیا ہے؟ اعراب بالحرف ہے. مقابل مکسور کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ابو کا ہے نا، ابو کا. اب ابو کا میں آپ دیکھیں یہاں پر واو آیا ہے یا نہیں آیا ہے نا، واو کے ساتھ رفع ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ رفع ہے ہمارے پاس ابو، مقبل مضموم ہو گیا نا، مقبل یعنی مقبل الواو مضموم. نصب میں کیا ہے؟ الف کے ساتھ، الف سے پہلے کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا. رأیت اباکا. دیکھیں اب اباکا میں الف سے پہلے با پر زبر ہے یا نہیں ہے نا. جر کی صورت میں کیا ہوگا؟ آخر میں یا ہوگی. ابی، بے ابی کا، مررت بے ابی کا، یا سے پہلے کیا ہے؟ جر یم یا کیا ہے؟ ساکن ہے. تو ان کا اعراب دیکھیے آپ. اگر آپ کہیں گے نا کہ جاء ابوکا، دیکھیے واو کے ساتھ رفعی حالت، واو مقبل مضموم. دیکھیے واو ہے نا مقبل، اس سے پہلے مضموم. جاء ابوکا، اخوکا، اموکا وغیرہ، اس طرح سے آگے بناؤ. زو کب کے پڑھیں گے؟ پھر کیا؟ جاء ذو مال، بس اس کی رفعی حالت ہوگی. دیکھیے واو ہے مقبل مضموم ہے. منصوب حالت میں تم حیران ہو جاؤ کیا کہ ہم بتائیں گے. نسبی حالت میں دیکھیے ہی رأیت اباکا، رأیت اباکا، میں نے آپ کے والد کو دیکھا. دیکھ اباکا میں کیا ہے؟ الف ہے نا، الف کاف سے پہلے، اور الف سے پہلے فتحہ ہے مقبل مضموم. رأیت ذو مال نہیں ہوگا، ذا مال. دیکھیں ذا مال میں نے مالدار شخص دیتے. دیکھیں الف ہے نا، الف سے پہلے فتحہ ہے. رأیت ذا مال پڑھیں گے. ذو مال فاعل کی حالت ہے، ذا مال مفعول کی حالت ہے. جری حالت میں ہم پڑھ لیتے ہیں مررت بأبیکا، مررت بأبیکا، میں آپ کے والد کے پاس سے گزرا. دیکھیں یا ساکن مقبل مکسور، اس سے پہلے کسر. مررت بذی مال، مال والے کے پاس سے گزرا. دیکھیں یا ہے نا مقبل مکسور ہے. دیکھ لیا جی. ان کا اعراب پڑھنے کے لیے یہ صورت ہے.
اگر آپ نے اس طرح سے پڑھ لیا رأیت ابو کا تو غلط ہو جائے گا، رأیت ابو کا نہیں پڑھا جاتا. ضربت ابو کا تم نے پڑھا غلط ہو جائے گا، ضربت ابا کا. اگر تم نے کہا نا کہ رأیت ذو مال غلط ہو جائے گا، ذا مال ہے. مفعول کی صورت میں الف آ جاتا ہے، جری حالت میں یا آ جاتی ہے، رفعی حالت میں واو. صحیح. اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہو گیا. ہاں اس کے لیے اب شرط کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ کی ان اعراب کے لیے ہمارے پاس کچھ شرطیں ہیں کی ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو. مفرد دیکھیں اب ہم پمزو یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اگر یہ مفرد نہیں رہا تو پھر ان کا اعراب نہیں ہوگا. آپ نے پڑھے جاء، اب کی جمع کیا ہے؟ آبا ہے نا. جاء آباکم، آباؤکم و اجداد، آبا و اجداد. تو دیکھیے آبا آ گئے نا، آبا کہاں ہے؟ یہاں پر پیش تو نہیں رہا، زما وغیرہ واو نہیں رہا. اس طرح سے اگر آپ کیا کر دے اخوات بن گئے نا، اخوات جا، اخوات جا، اخوانکم، اخوان اخوانو بدل گئے نا. اخوان بھی پڑھ سکتے، اخوہ بھی پڑھ سکتے، اخواتکم جا اخواتکم. دیکھیں آخر میں تا آ گئی. اس طرح سے اگر آپ کہہ دیں جاء ذو مال، ذو پڑھیں گے پھر آپ ذو مال جمع، کوئی عرب نہیں رہا جو پہلے ہم بتا رہے تھے. تو ایک شرط کیا ہے کہ مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو. اگر آپ تثنیہ بنیں گے جا ابوان، جا ابوان، تو یہ عرب نہیں رہا جو پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ابو کا میں تو واو ہے. جا ابوان، نون مکسور آ گیا نا، تثنیہ ہے. جا ابوان، جا ابوان، جا ابویک، رأیت ابویک بن گیا. جا ابویک آبا کا نہیں بنتا نا، ابویک ہو گیا. یا بہت فرق ہے. اگر تثنیہ جمع بن جائے نا تو پھر تثنیہ جمع والے اعراب ہوگا، اس لیے تثنیہ جمع نہیں ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ مکبر ہو، مصغر نہ ہو. ورنہ پھر اعراب کیا ہوگا؟ مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہو گئے. اگر آپ نے کہا جاءنی اخی، میرا چھوٹا بھیا ہے. رأیت اخی مررت باخی، دیکھ لیا اخ کی تصغیر کیا ہے؟ اخی ہے نا، اخی. تو اخی والا اعراب تو مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہے جو پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح سے جاء ابین، رأیت ابین مررت بابین. مزدگار تدوی بھی کیا ملے گی؟ ٹھیک ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو، غیر مضاف نہ ہو. اگر آپ نے کیا کر دیا مضاف نہیں بنایا تو پھر تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہوگا. جاءنی ابن، رأیت ابن مررت بابن، تو زیدن والا اعراب ہو گیا نا. جاءنی زیدن، رأیت زیدن مررت بزیدن بابن، وہ والا اعراب نہیں رہا. چوتھی شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی جو ضمیر ہے نا اس کی طرف مضاف نہ ہو، ورنہ پھر ان کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ چودھویں قسم ہے نا غیر جمع مذکر سالم، جو یا کی طرف مضاف ہونا یا متکلم کی طرف اس والا اعراب ہوگا. اور اس والا اعراب تو ہم نہیں بتانا چاہتے نا، یہاں پر تو یہ چھٹی قسم ہے. تو یہ غیر جمع مذکر سالم والا اعراب بن جائے گا، اس لیے یا متکلم کی طرف ان کی اضافت نہیں ہوگی. پانچویں شرط ہے کہ معرب باللام کی طرف مضاف نہ ہو، ورنہ پھر تو اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری بن جائے گا. جس سے آپ کہہ دیں جاءنی ابو القوم. اب ابو القوم میں تو یہاں پر کچھ وضاحت نہیں ہے نا. رأیت ابا القوم مررت بابی القوم، وہ تو جائے گا اعراب حقیقی ہوگا لیکن تقدیری. یہ قسم ہو گئی چھٹی قسم. ہمارے پاس ساتویں قسم ہے تثنیہ.
تسنیہ، ساتویں قسم تسنیہ ہے۔ مثنی بھی کہہ سکتے ہیں، تسنیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تسنیہ پھر دو قسم پر ہے یا تین سمجھو۔ مثنی کا کیا معنی؟ تسنیہ ہونا۔ اس طرح ہمارے پاس ہے کہ کلا و کلتا، کلا مذکر کے لیے، کلتا مونس کے لیے ہیں۔ ان کا بھی یہ تسنیہ والا اعراب ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، کلاہما کلتاہما۔ یہ دونوں لفظاً تو اسے مفرد لگ رہے ہیں نا، کلا و کلتا، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ تسنیہ ہے یہ۔ کلا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا تسنیہ، اور کلتا مؤنث کے لیے۔ تو اگر ضمیر کی، اگر ہم کیا کریں، کلا کلتا کی طرف ضمیر لوٹائے نا تو اس وقت یہ مفرد شمار ہوں گے۔ اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر ان کی طرف ضمیر جو تسنیہ کی آپ لوٹائیں گے۔ ایک اور ہے جو نوی قسم میں اسنان اسنتان ہیں، یہ صورتاً بھی تسنیہ ہے، منن بھی تسنیہ ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے تسنیہ نہیں ہے، اسنان اسنتان ہے، کیونکہ ان کا جو مادہ ہے نا مفرد والا موجود نہیں۔ حقیقی تسنیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ مفرد والا مادہ موجود۔ دیکھیں ہمارے پاس تسنیہ ایک یہ ہے کہ حقیقتاً بھی ہو، صورتاً بھی ہو، منن بھی ہو، کیا ہے؟ رجلان، رجلان۔ ایک ہے ہمارے پاس کلا کلتا، ایک ہے ہمارے پاس اسنان اسنتان۔ اب دیکھیں یہ جو رجلان ہے حقیقی بھی تسنیہ ہے، کیونکہ رجل اس کے لیے مفرد ہے، حقیقی بھی کیا ہے؟ تسنیہ ہے۔ صورتاً بھی تسنیہ، صورت تسنیہ کی ہے، مانن بھی تسنیہ کے، دو مردوں کو کہتے ہیں۔ کلا کلتا کیا ہے؟ صرف مانن تسنیہ ہے، معنی کے اعتبار سے تسنیہ ہے، لفظاً بھی نہیں ہے اور حقیقتاً بھی نہیں، کیونکہ مفرد نہیں۔ اسنان اسنتان یہ لفظاً بھی کیا ہے؟ تسنیہ ہے، مانن بھی تسنیہ، معنی دو دو والا ہے نا، لیکن حقیقتاً نہیں، کیونکہ اس کے لیے مفرد جو ہے واحد ہے، اسنن نہیں ہے، اسنن اسنتن نہیں ہے، بلکہ واحد سے بن گیا ہے، اسنان اسنتان۔ تو یہ تو 7 قسم ہے، لیکن 7 میں سے یہ جو ہے نا آٹھویں تسنیہ نہیں ہے، 9 قسمیں ہو گئی، 7 8 9 اگر ملا دے تو ایک ہی سمجھو، کیونکہ ان کا اعراب کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب ان کا اعراب کیا ہے حضرت صاحب؟ اعراب ان کا ہے اعراب بالحرف، حرف کے ساتھ اعراب ہوگا، لفظی ہوگا، لفظ میں حکمن تابع ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی رفع با الف مقبل مفتوح، رفع کی صورت میں ان میں ہمیں الف نظر آگا، الف سے پہلے فتحہ ہوگا۔ نصب اور جر کی صورت میں یا ہوگی نون سے پہلے، اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا۔ دیکھیں رفعی حالت میں ہے نا جاء رجلان، جاء کلاہما، جاء اسنان، رفعی حالت ہے نا الف کے ساتھ مقابل مفتوح۔ نصبی اور جری حالت میں آخر میں نون سے پہلے کیا ہوگا؟ نون مکسور سے پہلے یا ساکن مقابل مفتوح۔ جاء رأیت کلیہما، کلتیہما یا کلیہما کلتیہما، رأیت اسنین اسنتین۔ دیکھ لیا تو رفعی حالت میں اب اس طرح سے پڑھتے جاء رجلانی، جاءنی کلاہما، کلتاہما اسنان اسنتان۔ نصبی حالت میں جاء رأیت رجلین یا ضربت رجلین کلیہما، ضربت امرأتین کلتیہما، اس طرح پڑھ سکتے۔ 10ویں نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے؟ 10ویں نمبر پر جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم۔ یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں 10، کیونکہ 8 9 10 ہو گیا نا، 10 ہے، 10 میں سے پھر 11 بھی ہے اور 12 بھی ہے، 10 11 12۔
10ویں نمبر پر کیا ہمارے پاس مسلمون کا لفظ ہے، جمع مذکر سالم ہے نا، جمع مذکر سالم مسلمون ہے یہ. چلو یہ کیا ہو گیا 10واں. 11ویں نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے؟ اولو ہے. اولو اولو. 12 نمبر پر کیا ہے؟ عشرون کا لفظ ہے. عشرون سے لے کر 30 تک، 30 تک، 90 تک، یعنی دہائیوں کو کہتے ہیں. اب دیکھیں مسلمون کا جو لفظ ہے نا یہ حقیقتاً بھی جمع ہے، کیونکہ اس کے لیے مفرد موجود ہے مسلمون. لفظاً بھی جمع ہے کیونکہ لفظ میں آپ دیکھ رہے کہ مسلمون کی جمع ہے، اور مانن بھی جمع ہے کہ مسلمون کا معنی ہے 2 سے زیادہ مسلمان. اولو کا جو لفظ ہے نا یہ صرف کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے جمع ہے، کیونکہ یہ زو جو ہے نا، زو جو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا زان وغیرہ، اس کے لیے جمع ہے اولو. اولو کا معنی ہے بہت سارے. اولو الارحام رشتہ داری والے، اولو القرب اولو الاحلام خواب والے لوگ، یا ذہنی دنیا کی، خیالی دنیا کے لوگ. اولو الاحلام والنہا. اولو النہا معنی عقل والے لوگ. دیکھ لیا یہ صرف کیا ہے؟ مانن جمع ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہے، زو کی جمع ہے. اور یہ جمع من غیر لفظی ہے. ایک جمع ہوتی ہے نا بلفظی ہے یا من لفظی ہے، کہ مفرد میں جو ہو وہی جمع میں آ جائے. یہ من غیر لفظی. زو میں الگ الفاظ ہے نا، اور اولو میں الگ الفاظ ہے. عشرون جو ہے نا، عشرون سے لے کر 30 تک، عشرون، ثلاثون، 40 وغیرہ 30 تک، یہ کیا ہے؟ دہائیہ ہے. یہ صورتاً بھی جمع ہے کیونکہ عشرون کیا ہے؟ جمع کا لفظ ہے. ہاں، اور کیا ہے؟ مانن بھی جمع کہ عشرون کا معنی ہے 20، لیکن حقیقتاً جمع نہیں، کیونکہ عشرون کے لیے مفرد نہیں ہے مادے میں. مفرد اس کے لیے ڈھونڈو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اس کو منڈو بار ہو جو. اب ان کے لیے اعراب کیا ہے؟ ان تینوں کا اعراب ہے اعراب بالحرف. حرف والا اعراب ہوگا، لفظی ہوگا، حکمی ہوگا. ان کا اعراب ہے رفع بالواو مقبل مضموم، نصب اور جر بالیا مقبل مکسور. دیکھیں جب آپ کہیں گے جاء مسلمون، جاء مسلمون کہو گے. اور اولو کا جو لفظ ہے تو بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتا نا، اس کے لیے اضافت ضروری ہے. تو آپ کہو گے جاءنی اولو الامر، اولو الامر میرے پاس بادشاہ لوگ آ گئے. جاءنی عشرون، میرے پاس 20 آ گئے، یعنی رجلان. عشرون کی بات تو تمیز آ جاتی ہے نا، تمیز لگائیں گے. رأیت مسلمین اولی مالن، اولی دیکھے نسبی حالت میں ہے نا، یا مررت بمسلمین بی مالن. یہ اولو ہے، اولو. ایک الو ہے اردو والا، وہ الگ چیز ہے. سمجھا گیا؟ وہ کیا ہے؟ الو ہے، وہ الگ لفظ ہے. یہ اولو ہے، اولو. اولو بھی نہیں ہے، اولو، اولو نہیں ہے. بعض اوقات تلاوت میں لوگ پڑھتے ہیں اولو الارحام، اولو نہیں ہے، اولو الارحام. او واو جو ہے اس پر آپ حرکت نہیں پڑیں گے، صرف لکھا جاتا ہے. اولائکا، اولائکا میں بھی یہی آ جاتا ہے نا، اولائکا. کاف خطبی ہم ساتھ لگاتے ہیں. 12 قسمیں ہو گئی. 13ویں قسم ہے اسم مقصور. اسم مقصور 13ویں قسم ہے اسم مقصور. مقصور کس سے نکلا ہے؟ قصر. قصر کسے کہتے ہیں؟ کوتاہ کرنا، کوتاہ کو کہتے ہیں. اسم مقصور سے بھی وہ اسم مراد ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. ایک الف ممدودہ ہوتا ہے نا لمبا والا، اور ایک کوتاہ. جیسے موسیٰ، موسیٰ دیکھیے یا سے پہلے کیا ہے؟ یا پر اوپر آپ کو چھوٹا سا الف نظر آئے گا، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. الف کے ساتھ آپ مقصور نہیں لگاتے، الف مقصور. الف مقصورہ کیونکہ الف لفظ کیا ہے؟ عربی میں مؤنث ہے، حروف مؤنث ہے نا.
اب الف مکسورہ کا کیا اعراب ہے؟ تو یہ ہم آگے ملا دیتے ہیں. 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائی متکلم. 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم، یعنی جمع مذکر سالم نہ ہو. غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائی متکلم یا الیائی متکلم، مضاف الیائی متکلم یا بیائی متکلم. کیا مطلب؟ یعنی جمع مذکر سالم نہ ہو ایسا لفظ اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی ایسا اسم جو جمع مذکر سالم نہ ہو، غیر نہ ہو جمع مذکر سالم، یعنی نہ ہو جمع مذکر سالم بلکہ کوئی اور اسم ہو، مضاف بیائی متکلم اور یا متکلم کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو. مثلا آپ کی دی جاء غلامی، غلامی. اب غلام کا لفظ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم نہیں ہے نا، لیکن یہ متکلم کی طرف مضاف ہے، میرا غلام. اب ان کا کیا اعراب ہے؟ ان دونوں قسموں کا اسم مکسور اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائی متکلم، ان کا اعراب ہے اعراب بالحرکت تقدیری حقیقی، یعنی رفع ہوگا ضمہ کے ساتھ لیکن تقدیراً آپ کو نظر نہیں آئے گا. نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیں دونوں مثالیں دیکھیں. اس میں مقصور کے لیے جاء موسیٰ، یہاں پر رفع آپ کو نظر نہیں آ رہا نا. جاء غلامی، رفع آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کیا ہو گیا؟ تقدیری ہو گیا نا. نصب دیکھیں رأیت موسیٰ، نصب آپ کو نظر نہیں آ رہا. رأیت غلامی، غلامی نہیں پڑھ سکتے. اس طرح سے جر کی حالت میں مررت بموسیٰ و مررت بغلامی. 15ویں قسم ہے ہمارے پاس اسم منقوص. 15ویں قسم کیا ہمارے پاس؟ اسم منقوص. اسم منقوص وہ کیا تھا؟ مقصور تھا نا. یہ منقوص، منقوص کس سے نکلا؟ نقص، دنبریدہ کرنا کسی چیز کو. اسم منقوص، اسم منقوص کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور مقبل مکسور ہو، وہ ثابت ہو یا ثابت نہ ہو. مثلا قاضی ہے، قاضی، قاضی. اب یہ قاضی کا لفظ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا قاضی. قاضی قاضی کو کہتے ہیں، یا بعض اوقات اس کی گر جاتی قاضن، فقض ما انت قاض، قاضن. اب یہاں پر دیکھیے کیا ہے؟ اسم منقوص ہے. منقوص مانا کہ آخر میں یا ہو، ناقص ہو گیا نا. اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب ہے کہ رفع بضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، یعنی آپ کو رفع نظر نہیں گا. جاء قاضی، جاء قاضی. اب دیکھیے یہاں پر آپ کو رفع نظر نہیں آ رہا. جاء قاضی رفع تقدیری کے ساتھ ہے. نصب میں فتحہ آپ کو نظر آئے گا، نصب بفتحہ لفظی کے ساتھ، نصب بفتحہ. رأیت قاضویہ، رأیت قاضویہ، دیکھیں نصب نظر آ گیا. رأیت قاضویہ. جر جو ہے جر بھی تقدیر ہوگا، مررت بقاضی. جر آپ کو نظر نہیں گا، صرف نصب میں آپ کو کیا آئے گا؟ فتحہ نظر آئے گا. تو نصب فتحہ لفظی کے ساتھ ہے. 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائی متکلم. وہاں پر جمع مذکر سالم جو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے. یہ والا جو ہے نا مضاف ہوگا. یہ والا کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا. جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم مضاف بیائی متکلم، مضاف بیائی متکلم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی جمع ہو، مذکر ہو، سالم ہو، یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے مسلمون ہے نا، مسلمون سے آپ نے بنایا مسلمی کیا. اس کا اعراب کیا ہے؟ واو تقدیر کے ساتھ ہوگا، واو نظر نہیں گا. جاء مسلمی کیا.
نصب اور جر جو ہے نا یا لفظی کے ساتھ ہوگا. رأیت مسلمیہ مرت بمسلمیہ. مسلمیہ اصل میں تھا مسلمون یا مسلمون مسلمان لوگ یا میرے. اب یہاں پر کیا کر دیا اضافت کی وجہ سے نون گر گیا کیونکہ نون جو ہے نا نون عربی ہے نا اضافت میں نون گر جاتا ہے تو مسلمویہ ہو گئے مسلمویہ. اب واو یا جو ہے ایک جگہ جمع ہو گئے اور پہلا ساکن بھی ہے دوسرا متحرک ہے تو واو کو کیا کر دیا یا سے بدل دیا یا قیام ادغام کر دیا تو بن گیا مسلمویہ. اور پھر تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یا اپنے سے پہلے یعنی مقبل کسرے کا تقاضا کرتی نا تو یا کی مناسبت کی وجہ سے میم کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا تو بن گیا مسلمیہ مسلمیہ. تو دیکھیے یہاں پر واو والا اعراب جو ہے تقدیری ہے نصب اور جر اس میں یا تو پڑھی جاتی ہے نا اعراب صرف لفظی ہے.